طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں بیان فرمائی اور یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا تھا۔ ابھی یہ وہ دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوسرے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ آیت نمبر 10 ہے کہ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، لکم تمہارے واسطے، مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس سے تمہارا پینا ہے اور اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو۔ تو اب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کا ذکر کیا، حیوانات کے بعد اب نباتات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پہ دلالت کرتی ہے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ تو یہ دلائل یہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا نظام، سارا کا سارا سسٹم دیکھو تم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا کہ جس میں تم پیتے بھی ہو اور جس کے ذریعے درخت اور پودے اور کھیتیاں اگتی ہیں، اور جس کے ذریعے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ تو سیمونا کے لفظ جو ہوتا ہے وہ چرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جنگل کے اندر جو جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہے، گھاس پھوس اگ جاتی ہے، تو وہ جانور اس کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پورا کا پورا نظام میں نے بنایا ہے۔ یہ پورے کے پورے نظام میں سے ایک چیز بھی کم کر لی جائے تو تمہارا سسٹم چلے گا نہیں۔ تو یہ پورے کے پورے نظام کو چلانے والا ایک خاص تدبیر کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے، غور کر لو تم۔ یعنی ابھی پانی کی بات لے لیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش بھی برساتا ہے تو ایک حد تک برساتا ہے، جو لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، باعث رحمت ہوتی ہے، اور جب مسلسل جہاں پہ بارشیں برستی ہیں وہ ایسی جگہ پہ برساتا ہے جہاں پہ آبادی نہیں ہے، اور اسی آسمان سے جو بارش کو برساتا ہے اس بارش کا پانی پھر زمین میں چلا جاتا ہے، اس زمین میں پھر وہ ہم لوگ اس کو کنویں کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے نکال کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پانی یہ آسمان ہی کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف بھیجتا ہے۔ تو ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے سارا کا سارا معاملہ۔ تو یہ ساری کی ساری اس کے وجود پہ دلالت کرتی ہے کہ دیکھو کہ کیا اس کی ذات ہے کہ جس نے سارے کے سارے کام کیے۔ پھر اس نے کہا کہ درخت بھی، یہ پودے بھی سب اسی کی ہے، پانی کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب پانی کا کمال دیکھیے کہ وہ زمین پہ گرتا ہے اور زمین پہ گرنے کے بعد وہ مختلف پودوں کو ملتا ہے، مختلف چیزوں کو ملتا ہے۔ تو پانی ایک ہی ہے مگر ہر چیز اپنے اپنے انداز میں کام کرتی ہے۔ یعنی ایک ہی پانی سیب کا درخت پیتا ہے، ایک ہی پانی انار کا درخت پیتا ہے، وہی پانی امرود کا درخت پیتا ہے، وہی پانی وہ کنو کا درخت پیتا ہے۔ سارے کے سارے درخت وہی پانی پی رہے ہیں، وہی کھیتیاں پی رہی ہیں، لیکن ہر ایک کا رزلٹ جو الگ الگ آ رہا ہے، آپ دیکھیں۔ اور وہ خود ہی فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا۔ اب چونکہ یہ انسان کی ضرورت کی چیز تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی مقدار میں دیا ہے کہ انسان پانی حاصل کرنے پہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا عام طور پہ۔ یعنی جس سے روٹی ہمیں خریدنی پڑتی ہے، لباس ہمیں خریدنا پڑتا ہے، لیکن پانی چونکہ بہت انسانوں کی زیادہ ضرورت ہے تو اس لیے یہ بغیر خریدے بھی انسانوں کو مل جاتا ہے عام طور پہ۔ تو فرمایا کہ يَنبُتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، وَالزَّيْتُونَ، تمہارے لیے زیتون، والنخیل، اور کھجور، والعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل اگا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام پودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اگاتا ہے۔ آج تک کوئی جھوٹا آدمی بھی، جھوٹا خدا بھی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکا جو کہہ دے کہ جناب سارے پودے میں اگاتا ہوں۔
ٹھیک ہے نا، نہ فرعون، نہ نمرود، نہ اور جن بتوں کو یہ اپنا خدا مانتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ سب کچھ ہم ہی اگاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہماری اتنی طاقت نہیں، اور ان کو بھی پتا کہ ان بتوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ سب کام کر سکیں۔ تو جو یہ کام کرتا اس نے دعویٰ کیا۔ ہاں ایک نے دعویٰ کیا تھا، نمرود نے دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین کے نظام کو چلا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ذرا سورج کو تم مغرب سے تو نکال کے دکھاؤ، اگر تم ہی چلا رہے ہو۔ تو وہی تو الذی کفر، تو جس نے کفر کیا تھا وہ بڑا حیران ہو گیا، اب میں کیا کروں، وہ نہیں کر سکا۔ تو جو ذات یہ کام کر رہی ہے وہی دعویٰ کر رہا ہے۔ اب اس کی قدرتوں کو دیکھیں، آپ اس کے کمال کو دیکھیں، عقل ورطہ حیرت میں ہے، سوچ کی پروازیں ختم ہو جاتی ہیں کہ کتنا عظیم اس نے کارخانہ لگایا ہوا ہے، کتنے عظیم کام، اور کتنی بڑی تعداد میں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی تعداد میں وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا اور چلاتا ہے۔ ایک ننھا سا بیج جسے ہم بڑے مزے سے دانتوں میں چبا لیتے ہیں، اس بیج کو جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اب زمین سے وہ پانی لیتا ہے، اور پانی لینے کے بعد وہ پھول جاتا ہے، اور پھولنے کے بعد اس میں اوپر کی طرف سے بھی ایک کنارے سے شاخیں نکلتی ہے اور دوسرے کنارے سے بھی شاخ نکلتی ہے۔ اچھا ایک شاخ اوپر آ جاتی ہے اور ایک شاخ زمین کے اندر اندر چلتی رہتی ہے۔ اچھا یہ جو شاخیں نکلتی ہیں، آپ کو پتہ کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، مگر اس کا کمال دیکھو کہ اتنی سخت زمین کو وہ شاخ پھاڑتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور اتنے یعنی چونٹی کی رفتار کہوں تو غلط ہے کہ چونٹی کی رفتار ہمیں نظر آتی ہے کہ چل رہی ہے، مگر وہ اس رفتار سے یہ پودے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی چال بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہم دیکھتے رہے، پورے دن دیکھتے رہے، ہمیں ذرا بھی حرکت نظر نہیں آئے گی، مگر وہ نرم و نازک کونپلے وہ ایک اوپر کی طرف آتی ہے، زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، اور ایک زمین کی طرف جاتی ہے جو جڑ کہلاتی ہے۔ آپ بیج کو الٹا کر دو تب بھی یہی ہوگا، جو جڑ والی سائڈ ہے وہ گھوم کے پھر زمین میں چلے جائے گی، جو نیچے والی سائڈ ہے وہ گھوم کے اوپر آ جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اب کس نے اس بیج کو اتنی عقل دی ہے کہ بھائی اس حصے کو نیچے بھیجنا، اس حصے کو اوپر بھیجنا؟ بیج جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، اس بے جان بیج کو کس نے یہ سمجھا دیا کہ اب تجھے پھول جانا ہے، تجھے پھٹ جانا ہے، اور تجھے اپنی شاخوں کو آگے بڑھانا ہے، اپنے ایک حصے کو زمین کی طرف تجھے بھیجنا، یہاں سے تجھے غذا ملے گی، تجھے پانی ملے گا، جڑیں زمین کے اندر چلے جاتی ہے، اور یہ اوپر سے تنا نکلتا جو نرم و نازک ہوتا، کل کو پورا تناور درخت بن جاتا ہے۔ نہ صرف درخت بن جاتا ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں پتیاں لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں پھول لگتے ہیں، اور پھول سے پھر پھل لگتے ہیں۔ پھول کا ذائقہ الگ ہے، پھل کا ذائقہ الگ ہے، تنے کا ذائقہ الگ ہے، جڑ کا ذائقہ الگ ہے، پانی ایک ہی مل رہا سب کو۔ یہ کیا کمال ہے، کیا عجیب قدرت ہے کہ جس چیز کو ہم بے جان سمجھ رہے تھے، تو جتنے سلیقے کے ساتھ وہ بیج پلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور پورا درخت بن جاتا ہے، اور پھر اپنے جیسے ہزاروں بیج وہ پیدا کر دیتا ہے، اتنی سمجھداری کے ساتھ تو کوئی انسان بھی نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اس بیج کو کیا سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بیج کو سمجھ کر یہ سب کے سب اس کی قدرت ہے، اس کے حکم پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اس نے حکم دے دیا جڑ کو کہ زمین کے اندر جائے، اس نے حکم دے دیا اس کی تنے کو کہ اوپر کی طرف آئے، تو اسی کے مطابق وہ چل رہتے ہیں سارے کے سارے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا کہ اس کے ذریعے تمہارے لیے وہ کھیتیاں بناتا ہے، تمہارے لیے زیتون کے درخت لگاتا ہے، کھجور انگور کے پودے لگاتا ہے، اور تمام قسم کے پھلوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، ذرا غور کر لو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، نہ کوئی ان کا بت زمین کے اندر جا کے کوئی کام کر سکتا ہے ایسا، نہ وہ جھوٹے خدا جن کو مانتے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا۔ ہاں جس نے دعویٰ کیا وہی ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے، وہی جو ہے خدا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے اس میں، دھیان رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی وہ ایک خدا واحد کا پتہ دیتی ہے۔ کیوں واحد ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی ہے کہ سسٹم ایک طریقے سے چل رہا ہے، اور ایک سسٹم
کوئی سسٹم جب ایک طریقے سے چلے تو سمجھ لو کہ اس کا کنٹرولر ایک ہی ہے. اگر کئی کنٹرولر ہوتے ہیں تو پھر چینجنگ آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. تو جو انار کا درخت وہ ہمیشہ انار ہی دے رہا ہے، جو سیب کا درخت ہے وہ ہمیشہ سیب ہی دے رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کبھی انار نے جو ہے سیب دینا شروع کر دیا اور سیب کے درخت نے انار دینا شروع کر دیا. جو وہ سسٹم چلا رہا ہے، وہ سسٹم اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، تو اس سے کیا سمجھایا کہ وہ واحد ہے.